بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه أو فلينظر كيف يناجيه. تعریفات، بڑائیاں، عظمت و کبریائی رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا موضوع نماز کے تعلق سے ہے. نماز میں ہم کئی ایک چیزیں کرتے ہیں اور کئی ایک چیزیں پڑھتے ہیں. کرنے والی چیزوں میں قیام یعنی کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور بیٹھنا، یہ 4 چیزیں. پڑھی جانے والی چیزوں میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے. نماز کے لیے آنے کے لیے ایک ذکر ہے جسے ہم اذان کہتے ہیں. وہاں سے نماز کو آنا یا نماز کی طرف جانے کا مطالبہ شروع ہوتا ہے. یعنی ہمارے اوپر پھر واجب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سنیں تو نماز کو نکلیں. ہم انشاءاللہ وہاں سے لے کر نماز کی پکار سے لے کر کے، اذان سے لے کر کے سلام تک جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں گے کہ کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر اذان ہوتی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، سب جانتے ہیں اس کا معنی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اس اذان سے پہلے دنیا میں مشغول ہوتا ہے. کوئی بال بچوں میں ہوتا ہے، کسی کی تجارت ہوتی ہے، یا اس طرح سے اور بھی دنیاوی دوسرے مشاغل ہوتے ہیں. جب ہم نے اللہ اکبر سن لیا، کان میں آواز آ گئی، تو یہ ذہن میں بات آنی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری تجارت سے بھی بڑا ہے. تو اب ہم اس پکار کے بعد اپنی تجارت کو اہمیت نہ دیں، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑیں. اگر ہم نے مسجد جانے کے بجائے تجارت کرنا یا پھر یہ کہ دکان میں رہنا اس کو اہمیت دیا، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ رب العالمین کو بڑا نہیں مانا، نہیں سمجھا. تو جیسے ہی پکار لگے فوراً یہ بات ذہن میں آنی چاہیے اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے تیاری کرنے لگے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ دنیا چھوڑ دیں، دنیا کی چیزیں چھوڑیں اور اللہ کی طرف جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا، اس کی بات سب سے اوپر ہونی چاہیے. پکار لگائی ہے تو آپ اس اللہ رب العالمین کی بات مانتے ہوئے دوڑ کر کے مسجد آئیے، یعنی جلدی آئیے.
اس کے بعد کہتے ہیں کلمات ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، جانتے ہیں کہ یہ توحید کے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ اس سے پہلے ایک جمعہ میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آواز لگوائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کو آؤ، کامیابی کو آؤ۔ اب کامیابی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے وہ صرف دنیا ہے۔ اگر ہم نے آج 2000 کمایا، کل اگر اس کو ایک اور زیرو بڑھ گیا 20,000 ہو گیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے مقابلے میں ہم کل زیادہ کامیاب ہوئے۔ اور اگر آج ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی، کل اگر 4 وقت کی نماز پڑھی ہے، تو ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار وہاں نہیں جاتا ہے، تصور ہی نہیں آتا ہے کہ ہم آج کامیاب ہوئے یا کل کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار بتایا، کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ آپ جہنم سے اور آگ سے بچا لیے جائیں، جنت میں آپ داخل کر دیے جائیں، یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زندگی پوری مصائب میں گزری ہو، فاقہ کشی میں گزری ہو، کھانے کو اس کے پاس دانے نہیں ہو، لیکن نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، وہ آدمی اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو مقصد وہاں ہونا چاہیے، مقصد چھوٹا نہیں رکھیے، نہیں اس دنیا کا رکھیے، مقصد آخرت کا رکھیے۔ ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ عمر کا ہے، آپ میں سے بعض چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، کوئی 8 سال 10 سال سے لے کر کے 50 60 اس سے زیادہ کی عمر کا ہے۔ اگر میں 30 سال کا ہو چکا ہوں تو میں نے اپنی تقریباً آدھی عمر گزار لی ہے، آدھی باقی ہے۔ اب وہ جو باقی ہے، ہم نے ابھی تک 30 میں کوئی خاص نہیں کیا ہے۔ آخرت میں اگر ہم ان اعمال کو لے کر کے جائیں گے جو 30 تک ہم نے کیا ہے، تو شاید نجات مشکل ہو، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہو۔ لیکن 30 سال اگر ایک جو عام عمر ہے امت محمدیہ کی، وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، اگر بچے ہوئے 30 سال میں اللہ رب العالمین نے جو مہلت دی ہے کچھ کر لیتے ہیں تو نجات ممکن ہے۔ وقت باقی ہے، کر لیجئے، ورنہ اگر 60 سال کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر دے دی، اس کے بعد پھر اس کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، بہانہ پیش کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ تو جو باقی زندگی رہ گئی ہے اسے آخرت کے لیے بنا دیں، کیونکہ جو پچھلی زندگی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے تو پتہ نہیں وہ کیسا ہے۔ تو حی علی الفلاح، کامیابی اس طرف ہے، یہاں سے آپ کامیابی کے راستے پر چلتے رہیں۔ جب انتقال کریں گے، وفات ہوگی، اللہ کے آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر وہی 2 کلمات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اصل یہ پیغام ہے ہمیں کہ جس طرح آپ نے دنیا کو چھوڑ کر کے، مال چھوڑ کر کے، کمائی چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، کیونکہ بچے بھی بہت بڑے فتنے ہوتے ہیں، یعنی مال و اولاد انسان کے لیے بہت بڑے فتنے کی چیز ہے۔ کیونکہ انسان کماتا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ کا معاملہ ہے، مطلب یہ کہ سبب ہے فتنے کے۔ اگر آپ نے ان کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا تو الحمدللہ، اگر آپ نے ان کے ذریعے اگر آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے تو وہاں بہت مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے مال و اولاد کا فتنہ ہونا یہ مطلب نہیں کہ بذات خود وہ فتنہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب بنتے ہیں آپ کے فتنے کے لیے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ اکبر کی پکار لگی ہے، آپ نے وہاں پر اللہ رب العالمین کی پکار کو، اللہ رب العالمین کی بات کو اہمیت دی ہے، اور آپ نے اللہ کو بڑا مانا ہے، اس لیے اللہ کے پاس آئے۔ پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہیں گے تو یہ دوسرا اللہ اکبر یہ پیغام ہے کہ اب نماز میں آپ
اپنے ذہن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر رہیں۔ یہ نہیں کہ نماز میں ہیں، ذہن بازار میں ہے، دل کہیں اور گھوم رہا ہے، اور ہم جسم کے ذریعے سامنے اللہ کے کھڑے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ بندہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ بظاہر تو دکھا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے ہے، لیکن دل تو کہیں اور ہے۔ تو یہ ظاہر اور باطن میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ ظاہر کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو، یہی منافقت ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی، نہ میں نہ آپ، اپنے آپ کو منافق تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ دیں، تو اب آپ جس طرح جسم کے ذریعے اللہ کے سامنے ہیں، اسی طرح آپ دل کے ذریعے بھی اللہ کے سامنے رہیں، پورا خیال اللہ رب العالمین کی طرف لگاؤ۔ تو خیال کو اللہ رب العالمین کی طرف اور دل کو اللہ رب العالمین کی طرف اس لیے لگائے کیونکہ دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ تو اسی کا خیال ہونا چاہیے، اسی کی طرف دل لگا ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے کی طرف دل لگا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اب آپ نماز میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کا ذہن اللہ کی طرف ہے، اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو تصور ہے، ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب آپ کو کیا مانگنا ہے وہ آپ مانگیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے چپکے چپکے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کی یہاں سے گفتگو شروع ہونے والی ہے، اور کس سے گفتگو شروع ہونے والی ہے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے کچھ تعریفی کلمات کہتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ایک ادب ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بات کرنے کا۔ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کو شروع کرنے کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو تمام عیوب سے پاک کرنا، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کے جو اسما ہیں وہ بہت زیادہ بابرکت ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی بیان کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کلمہ توحید کا ورد کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو ذکر ہے، جو میں اور تمام انبیاء کہتا ہوں، وہ کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ تو آپ سب سے بہترین ذکر کیا ہے اللہ کے سامنے، آپ نے سب سے بہترین تعریفی کلمات اور بہترین ذکر کیا اللہ رب العالمین کا، تاکہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے۔ اب جب راضی کر لیا آپ نے اللہ کو، تب اس کے بعد آپ جانتے ہیں آپ کا ایک دشمن بھی ہے، وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا میں تو چھوڑتا نہیں ہے، نماز کے باہر ایسے بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو نماز میں وہ کیسے آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ اب نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو چاہ رہا ہے کم از کم آپ کو نماز سے نہیں بھٹکا سکا تو نماز کے اندر آپ کو بھٹکا دے، غافل کر دے۔ تو اس کی غفلت سے بچنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سکھایا گیا کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرے، کیونکہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کے غلبے سے نکل جاتا ہے، شیطان کے قبضے سے نکل بھاگتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نکل چکے اب اس سے، لیکن پھر بھی مزید چاہیے کہ اس سے پناہ مانگنی ہے تاکہ اللہ رب العالمین اور مدد کرے اس سے بچا کر رکھنے میں۔ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خطرناک خونخوار اگر کوئی کتا ہے اور وہ آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، تو آپ کیا کیجیے گا؟ اس سے لڑائی کیجیے گا، اس سے مار پیٹ کیجیے گا؟ نہیں، آپ اس کے جو مالک ہے، جو اس کا چرواہا ہے، جو اس کا نگہبان ہے، آپ اس سے کہیے کہ اس کو صحیح سے اس کی حفاظت کرے، اس کو پکڑ کے رکھے،
ورنہ یہ ہم جیسے مجھے اور ہم جیسے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو شیطان بہت زیادہ قوی ہے، اس کی چالیں ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی ہے، تو ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگ کر کے، کیونکہ وہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اب ہم نے اللہ سے مدد مانگ لی، تو شیطان سے اب ہم بإذن اللہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے نام سے نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے جب نماز کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، یہ جو جملہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے بڑے اہم ناموں کے ذریعے شروع ہوا ہے کہ اللہ تو معبود ہے۔ اللہ کا مطلب معبود، رحمت کرنے والا ہے تمام لوگوں پر، مومن پر، کافر پر، سب پر، اور رحمت کرنے والا ہے قیامت کے دن خاص کر کے مومنوں پر۔ تو یہ اصل اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمیں رحمت دے دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب بات چیت شروع ہونے والی ہے تو ہم رحمت مانگ رہے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، پھر پہلے تعریف کیا کہ اللہ رب العالمین پورے جہان کا رب ہے، اس کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، دنیا میں تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے اور آخرت میں خاص کر کے مومنوں پر رحم کرے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے۔ دنیا میں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی مالک ہوں، فرعون نے دعویٰ کیا تھا، لیکن آخرت میں کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص کر کے آخرت کے بارے میں کہا، کیونکہ اس دن تو سب کی بولتی بند ہوگی، اس دن کون کیا کر سکتا ہے۔ الملک یومئذ للہ، قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی مالک ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب جب ہم نے تعریف کر دی، آخرت کے دن پر ایمان کا اقرار کر لیا، اب ہم اللہ رب العالمین کو اقرار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ ایاک نعبد، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہم نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہ پیغام ہے کہ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سجدہ، رکوع، آپ کا کھڑا ہونا، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تو کیسے نماز کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں اور جا کر کے دوسروں کے سامنے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کسی طرح کی کوئی قبر ہو، آپ اس کے سامنے کیسے سر جھکا لیتے ہیں؟ یہاں تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کر رہے ہیں۔ کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا رکوع عبادت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے مومنو صرف اپنے رب کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو، صرف رب کے لیے۔ تو نماز میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عبادت میں رکوع، سجدہ سب آ رہا ہے، اور اقرار آپ نے کیا کہ یہ سب صرف تیرے لیے کر رہے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا بھی صرف رب کے لیے آپ کر رہے ہیں، نماز میں اقرار کر رہے ہیں، اور جہاں نماز سے باہر نکل کے جا رہے ہیں تو اپنے اس اقرار سے پھر جا رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی وعدہ خلافی ہو سکتی ہے؟ عہد کو توڑنا اس سے خطرناک کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت خراب بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اقرار کریں اور باہر نکل کر کے کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو یا اس کے سامنے جھکے، کوئی بھی ہو، وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد آپ کو اپنی عبادت پر بھی چاہیے اور آپ کو اپنی دنیا میں کے لیے بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی اگر مدد نہیں ہوگی تو عبادت نہیں کر پائیں گے، کیسے آ سکتے ہیں آپ؟ تو یہاں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا بہت ضروری تھا کہ اللہ عبادت کی توفیق دے، لے کر کے آئے، مسجد بھیجے، اور پھر دنیا میں جو ہمارے امور ہے ان میں بھی اللہ رب العالمین کی مدد ہو۔ اب دیکھیے، آپ پورا سوال کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ ہم نے سورہ فاتحہ جو پوری دعا ہے اس میں سب سے عظیم دعا جو ہم نے مانگی ہے وہ راہ ہدایت کی مانگی ہے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے،
اس دنیا میں سب سے عظیم چیز اور سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ صرف ہدایت پر قائم رہنا ہے۔ اب ہدایت کی راہ تو آسان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جنت کو جتنی پریشانیاں اس سے گھیر دیا گیا ہے، تو ہدایت کی راہ جنت تک جاتی ہے، اور جنت جو گھیری ہوئی ہے وہ کس چیز کے ذریعے؟ پریشانیوں کے ذریعے۔ اگر آپ کو ہدایت کی راہ میں پریشانیاں نہیں آئیں گی تو ہدایت کی راہ کیسے ہوگی؟ لہٰذا آپ جب ہدایت کی راہ پر چل رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں ہمیں بہت پریشانیاں ہوں گی، چاہے بھوک کے ذریعے ہو، پیسے کی کمی کے ذریعے ہو، تجارت میں لاس کے ذریعے ہو۔ آدھے گھنٹے کے لیے اگر ہم دکان بند کر رہے ہیں تو ہمارے 10 کسٹمرز جائیں گے، لاس ہوگا، مصیبت آئے گی، لیکن یہی ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ اسی کو ترک کر کے ہم ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اب اس میں سورہ فاتحہ میں آپ جب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین آپ کا جواب دیتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے نا، اللہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور پھر اس کے بعد جب الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور اس کے بعد مالک یوم الدین کہتے ہیں، سب میں اللہ رب العالمین آپ کا جواب دیتے ہیں، اور سب میں اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے بندے نے ایسا کیا، میرے بندے نے۔ رب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رب کے بندے ہیں، اور پھر نماز کے بعد آپ نکل کر کے کسی اور کی بندگی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس اقرار پہ قائم رہیے، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اپنا بندہ کہا ہے، اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق رہیے۔ اب اس کے بعد ہم نماز اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، رکوع جھکی ہوئی حالت ہے، جھکتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ دوسرے جھکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جس کی تعظیم کرتے ہیں اس کے لیے جھکتے ہیں۔ ہم صرف رب کی تعظیم کرتے ہیں، اسی لیے صرف اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو تعظیم عظمت سے تھا، اس لیے وہاں پر دعا کون سی رکھی گئی، ذکر کون سا ہے؟ سبحان ربی العظیم، بے عیب ہے وہ ذات، میرا رب بے عیب ہے جو عظمتوں والا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے رب کی تعریف کی اس کے لیے اس کی دعا اللہ رب العالمین نے سن لی، قبول کر لی۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین تعریف کرنے والوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ گویا آپ جس قدر اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے اتنا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کرتے رہے تعریف، الحمدللہ الحمدللہ، چاہے خوشحالی ہو، پریشانی ہو، صحت مندی ہو، بیماری ہو، ہر وقت الحمدللہ کہے، اور دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا، کہا سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ کس کی؟ اس کی اللہ رب العالمین نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کی تھی، یہاں ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے سن لیا، قبول کر لیا، یعنی یہ یقینی طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہیں۔ پھر آپ آگے بھی دعا کرنے والے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آگے بھی جو بھی مانگیں گے اللہ سب قبول کریں گے، کیونکہ آپ تعریف کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ اب آپ نماز میں مانگیں، آپ کو رزق چاہیے، نماز میں مانگ لے، اب وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہتے ہیں، اس کی بھی ایک تشریح ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی مختصر اوقات میں اس کی تشریح کی جائے گی۔ اہم چیزوں کی تشریح کرتا ہوں۔ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ مطلب سب سے بلند، وہاں پر اعلیٰ سب سے بلند کا لفظ کیوں اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے نیچی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب اس کا پاؤں ہے، قدم ہے، ہم جانتے ہیں پاؤں کوئی معزز جگہ نہیں ہے، کسی کو اگر آپ نے اس طرح سے پاؤں آگے کر دیا تو اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، تو یہ معزز جگہ نہیں ہے، لیکن سر معزز جگہ ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے تو آپ کی سب سے معزز جگہ
آپ کی سب سے ذلیل جگہ کے برابر ہوتی ہے۔ جو بندہ اس قدر ذلیل ہو کہ اس کی عزت اور ذلت دونوں برابر ہے، وہ کیسے اللہ کے سامنے تکبر کر سکتا ہے، اور کیسے اللہ کے بندوں سے تکبر کر سکتا ہے؟ دونوں غلط ہے۔ تو اپنی ذلت کا احساس کریں رب کے سامنے جب سجدے میں ہوں۔ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ بہت حقیر ہیں، تو یہ احساس اللہ رب العالمین کے سامنے فائدہ پہنچائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ اس وقت دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو ایک احساس ہو رہا ہے کہ رب کے سامنے میں بہت ذلیل ہوں، بہت حقیر ہوں، رب بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے۔ تو جب آپ کی یہ ذلت دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین، اور دیکھتے ہیں کہ بندہ بہت خشوع خضوع کے ساتھ ہے، تو اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور دونوں سجدے کے بیچ میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحمتیں نازل کر، مجھے عافیت میں رکھ، اور مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے۔ ہمیں چاہیے کیا اس دنیا میں؟ گناہ کرتے ہیں اس سے مغفرت چاہیے، اللہ رب العالمین کچھ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں اللہ کی رحمتیں مطلوب ہوتی ہیں، وہ چاہیے۔ پریشانیاں ہیں کچھ اس دنیا میں، اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ طلب ہے کہ اللہ ان سے عافیت میں رکھے، مصائب سے عافیت میں رکھے۔ ہمیں ہماری گمراہی اور بھٹکنے کا خدشہ ہے، خوف ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے دے۔ اور جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے، تو اے اللہ مجھے روزی دے دے۔ اس کے علاوہ اور آپ کو چاہیے کیا؟ ہمیں چاہیے کیا؟ تمام چیزیں تو آپ نے نماز میں مانگ لی، اور پہلے آپ نے یہ کہہ لیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ذکر بچ جاتا ہے، وہ ہے التحیات کا، وہ انشاءاللہ کسی درس میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ وہ طویل ہے اور وقت نہیں ہے۔ آپ جب نماز میں صرف یہ ایک رکعت میں ہے، آپ چاروں رکعت میں کرتے ہیں، کبھی 3 رکعت میں، کبھی 2 رکعت میں، آپ نے تمام چیزیں مانگ لی، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کے دینے پر صرف وہی قادر ہے، اور ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ آدھا گھنٹہ ہم وہاں رہیں گے تو رب العالمین اس بات پہ قادر ہے کہ ایک بھی کسٹمر نہیں بھیجے، بلکہ جو دیا ہے اللہ نے اس کے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اور اس تعلق سے بھی کئی ایک احادیث وارد ہے کہ یہ جو اللہ کا مال اللہ نے آپ کو دیا، یہ اللہ کا مال ہے، اگر آپ نے اس میں صحیح سے خرچ نہیں کیا، حقداروں کو حق نہیں دیا، تو اللہ رب العالمین واپس لے لیں گے۔ تو پھر کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے؟ حالانکہ مانگنا یہیں سے ہے، ملے گا یہیں سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہماری نماز ہے، جب ہم پڑھیں تو تصور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے دل میں ایک اللہ کی محبت پیدا ہو، اور محبت زیادہ ہو، خوشی ہو کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، معاملہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو آسان کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تب ہے جب نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، اس طرح نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں عادت بنا کر کے، کہ آئے نماز پڑھی، کیا ہم نے بات کی اللہ سے، کیا کچھ پڑھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو ہمیں پھر نماز کا مزہ نہیں آتا ہے، لذت نہیں ملتی ہے۔ ورنہ نماز کی تو اتنی لذت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے، پریشانی جب ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ کھڑے ہو اور تھوڑا نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو نماز میں راحت ہے، کبھی اگر محسوس کر کے پڑھیں گے تو آپ کو واقعتاً راحت ملے گی، اور کبھی بہت پریشان ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جب وہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے۔ مبارک دن ہے جمعہ کا، ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بکثرت درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.